औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे। मैं आपकी टीचर आसिया महमूद जमात चहारुम की इस्लामियात के सबक सफ़र ताइफ की वजाहत और तफसील लेकर हाजिर हुई हूँ। प्यारे बच्चों, ये हमारा आज लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार को दावत इस्लाम दी तो वो खुल्लम खुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी पर उतर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को तरह तरह की तकलीफ देने लगे। सफ़र ताइफ भी दावत इस्लाम के सिलसिले की ही एक कड़ी था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र में किस किस्म की तकलीफ और रवैयों का सामना करना पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर बर्दाश्त और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया, वो आज हम इस सबक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस सबक की रीडिंग बेटा करते हैं स्टार्ट। उसके लिए आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 45 खोल लें। मैं साथ साथ रीडिंग करती जाऊंगी और इसकी वजाहत भी आपके आसानी के लिए करती जाऊंगी। सफ़र ताइफ मक्का से जनूब मशरिक की जानिब थोड़े फासले पे ताइफ का इलाका था, जहां अरब का एक बड़ा कबीला बनु सकीफ आबाद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 10वें साल शव्वाल के महीने में तबलीग इस्लाम के लिए ताइफ का सफ़र किया। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सफ़र पैदल तय किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचकर कबीला बनु सकीफ के 3 बड़े सरदारों से मिले। ये तीनों सरदार आपस में भाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और अल्लाह का पैगाम सुनाया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने की बजाय बदअखलाकी का मुजाहिरा किया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से निकलकर ताइफ के दूसरे सरदारों और आम लोगों को इस्लाम की दावत देने का फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के एक सरदार से मिले और उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल ना किया। सफ़र ताइफ भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम के लिए की जाने वाली कोशिशों में से एक कोशिश था। इससे पहले ये यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर एक अरब का बड़ा कबीला बनु सकीफ आबाद था, जिसको दावत इस्लाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 10वें साल शव्वाल के महीने में ताइफ की तरफ गए। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और ये मक्का से किस जानिब वाक़या है? जनूब मशरिक की जानिब वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचकर कबीला बनु सकीफ के 3 बड़े सरदारों से मिले। बड़े सरदारों से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा क्यों मिले? इसलिए मिले कि अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर राह हक पर आ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसानी हो जाती कि वो अपने कबीलों को भी हिदायत का रास्ता दिखा देते। लेकिन ये उनकी बदकिस्मती थी कि जब आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी और अल्लाह का पैगाम सुनाया तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने के बजाय बदअखलाकी का मुजाहिरा किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से निकलकर दूसरे सरदारों और आम लोगों को इस्लाम की तबलीग करने का फैसला किया और इस्लाम की दावत दी और वहां के एक सरदार से मिले, लेकिन किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल ना किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से वापसी का इरादा किया तो वहां के ओबाश लोगों को उनके सरदारों ने उकसाया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदसलूकी करें। वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ें कसते थे। इन बदबख्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर भी बरसाए, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद ज़ख्मी हो गए हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक खून से भर गए। उनकी बदकिस्मती उन सरदारों की और ताइफ के लोगों की ये थी कि उन्होंने ना सिर्फ दावत इस्लाम से इनकार किया बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदसलूकी भी की, जिस पर रहमत खुदावंदी बहुत ज़्यादा जोश में आ गई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर भी बरसाए, जिससे आप इतनी शदीद ज़ख्मी हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक खून से भर गए।
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن گئے، جس کی وجہ سے ان کے سر میں شدید زخم آئے۔ غم اور تکلیف کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد نڈھال ہو گئے اور ایک باغ میں ٹھہر گئے۔ اس دوران میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بد دعا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسی نسل پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ بیٹا یہاں پر ہمیں کیا درس ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دشمن نے آپ کو بے حد تکلیف دی، آپ کو جسمانی تکلیف بھی پہنچائی اور آپ کی نافرمانی بھی کی اور آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ رحمت خداوندی بھی جوش میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ طائف والوں کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ لیکن اس موقع پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بددعا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے رخی برتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے۔ اس قدر شدید صورتحال کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور فرشتے کے عرض کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے لیے بددعا نہ کی بلکہ ہدایت کی دعا کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو بھی نبی آتا تھا وہ صرف ایک قوم کی ہدایت کے لیے یا اپنی قوم کے لیے آتا تھا اور اس کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نبوت کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، اس لیے آپ رحمت للعالمین بن کر آئے اور آپ کی تعلیمات دنیا کے تمام لوگوں کے لیے تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حق کے راستے میں آنے والی مشکلات کو صبر و استقامت سے برداشت کریں اور دوسروں کو معاف کر دینے کی عادت اپنائیں، اس طرح ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اچھا بیٹا، اس سبق سے ہمیں بہت سی نصیحتیں حاصل ہوئی ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہوں کہ دشمن آپ کے ساتھ بہت برا بھی سلوک کرے تب بھی آپ کو کس قسم کے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کسی کے لیے بددعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دوسروں کو درگزر کرنا چاہیے۔ بے شک بیٹا یہ بہت مشکل کام ہے، بحیثیت انسان ہمیں یہ مشکل لگتا ہے کہ کوئی ہمیں ذرا سی بھی تکلیف دے تو ہم اس کو معاف کر دیں یا اس کے ساتھ وہ اس طرح کا جوابی سلوک نہ کریں، تو یہ لیکن مشکل ہے، لیکن اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور ہم اسی رویے اور اعلیٰ اخلاق سے دوسروں کو دلوں کو جیت سکتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام تھا۔ آئیں اب اس کی مشق کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے مختصر سوالات ہیں۔ مختصر سوالات میں سوال نمبر 1 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کب کیا؟ اس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں تبلیغ اسلام کے لیے طائف کا سفر کیا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ طائف کے تینوں سرداروں کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے کہ طائف کے تینوں سردار آپس میں بھائی تھے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کے فرشتے کو کیا جواب دیا؟ اس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کے فرشتے سے فرمایا، نہیں، مجھے اللہ نے بددعا اور لعنت کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا،
مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسی نسل پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ یہاں پر بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صبر کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح صبر اور استقامت کا مظاہرہ کر کے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ نہیں، مجھے فرشتوں کو جو آپ نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے اللہ نے بد دعا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بیٹا کہ ہمیں کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور کسی سے بھی اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تو جوابی طور پر اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیک اور احسن سلوک کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہے، اہل طائف کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ان کی ہدایت کی دعا فرمائی، اور اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں کسی کو بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے بلکہ درگزر سے کام لینا چاہیے، اور لعن طعن نہیں کرنی چاہیے اور برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ آئیں اب اس سبق کے ہم تفصیلی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ تفصیلی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ طائف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا سلوک کیا؟ اس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پہنچ کر طائف کے بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ کا پیغام سنایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی بجائے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور اوباش لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلوکی کرنے کو کہا۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، اور غم اور تکلیف کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو گئے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو بد دعا نہ دی بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ ہم سبق میں تفصیلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، برداشت اور استقامت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف میں ہمارے لیے کیا کیا نصیحتیں موجود ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر طائف میں بہت سی تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا اور ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف میں ہمارے لیے مندرجہ ذیل نصیحتیں موجود ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کریں اور اس کے راستے میں آنے والی مشکلات کو صبر سے برداشت کریں، کہ ہمیشہ حق کا اور سچ کا ساتھ دیں اور سچ بات کو کہنے سے کبھی بھی نہ گھبرائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سچ کے راستے میں ہمیشہ مشکلات آتی ہیں اور ان مشکلات اور پریشانیوں کو ہمیشہ صبر سے برداشت کریں۔ نمبر 2 ہے کہ دوسروں کو بد دعا دینے کے بجائے درگزر کریں اور ان کی ہدایت کی دعا کریں۔ دوسروں کو بیٹا بد دعا دینا یا اس کے برے سلوک کے بدلے میں برا سلوک کرنا زیادہ آسان ہے نسبتاً درگزر کرنے اور اس کو معاف کرنے کے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری بہت سی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ سوال اس کا پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ بد اخلاقی کا جواب خوش اخلاقی سے دیں۔ دوسروں کا دل جیتنے کے لیے اگر ہم بھی ان کے برے سلوک کے بجائے کے جواب میں ان سے برا سلوک کریں گے تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہتا، تو ان کے برے اخلاق کا جواب اپنے اچھے اخلاق سے دے کر آپ ان کا دل جیت سکتے ہیں۔ کسی کو لعن طعن نہ کریں اور برا بھلا نہ کہیں، اچھے اخلاق اپنا کر دین و دنیا کی کامیابی حاصل کریں۔ یہ ہمارے لیے وہ اسباق تھے جو ہم نے سفر طائف سے سیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا۔ اب ہم اس کے مختصر سوالات جو خالی جگہ پورے ان کی طرف آتے ہیں۔ نیچے دیے گئے فقرات مکمل کیجیے۔ نمبر 1 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کے مہینے میں طائف کا سفر کیا۔ کس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ شوال کے مہینے میں۔ ڈیش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے بیٹا؟ ہم نے پڑھا تھا نا سبق میں، جی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 ہے طائف کے اوباش لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیش برسائے،
पत्थर बरसाए। गुड। नंबर 4 है पहाड़ों का फरिश्ता डैश के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जब ताइफ वालों ने आपके साथ बुरा सलूक किया था तो पहाड़ों के फरिश्ते के साथ कौन सा दूसरा फरिश्ता था? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। शाबाश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुरुस्त जवाबात पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1 है ताइफ मक्का मुकरमा से डैश की जानिब है। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने इसमें से दुरुस्त पे टिक लगाना है। अलिफ जनूब मशरिक, बे शुमाल जनूब, जीम मशरिक, दाल मगरिब। और इसमें दुरुस्त जो हमारा इंतखाब है वो है अलिफ जनूब मशरिक। ताइफ मक्का मुकरमा से जनूब मशरिक की जानिब है। नंबर 2 है ताइफ में कौन सा कबीला आबाद है? नंबर 1 बनु स्कीफ, बे बनु तमीम, जीम बनु कुरेजा, दाल बनु कैनका। तो कौन सा कबीला आबाद है? बनु स्कीफ का कबीला। नंबर 3 है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के कितने सरदारों को मिले? अलिफ 3, बे 4, जीम 5, दाल 6। आप अलिफ को टिक करेंगे, 3 सरदारों से मिले। नंबर 4 है सफ़र ताइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आपके हमरा कौन से साथी थे? अलिफ है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जीम हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दाल हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसमें हमारा दाल ऑप्शन करेक्ट है, दुरुस्त है, आप इसको टिक करेंगे। अच्छा, ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। बेटा उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ आ गया होगा और आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अब आपने घर में इसको लेसन को सुनकर इन सवालात के जवाबात की तैयारी करनी है, अच्छे से याद करना है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।